رانی پور میں کمسن ملازمہ فاطمہ کی تشدد کے بعد ہلاکت کیس میں ملزم اسد شاہ کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع کر دی گئی۔ عدالت نے حویلی سے بازیاب 3 خواتین اور 4 بچوں کو ورثاء کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیس نے ملزمہ ہنا شاہ کا بیرون فرار ہونے کا جو راستہ اختیار کر رہی تھی اس کو روکنے کی استدعا کی ہے۔ ابھی شناختی کارڈ بلاک کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ فرزانہ باری صاحبہ میں جوائن کر چکی ہیں۔ السلام علیکم فرزانہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ فرزانہ صاحبہ، کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ اس کیس کو؟ مطلب یہ معاملہ مجھے اتنا چھوٹا نہیں لگ رہا، کیونکہ بیڈ روم میں اگر کیمرہ لگایا گیا ہے تو وہ کسی خاص مقصد کے لیے لگایا گیا، ورنہ عام طور پر کسی کی بیڈ روم میں کیمرہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کس طرح دیکھا اس سارے کیس کو؟ دیکھیے، میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی ریاست کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جو سمجھیں کہ پاور سینٹرز بن چکے ہیں، جو ان کے نزدیک وہ جہاں پہ یہ جو وڈیرے اور یہ جو پیر جگیردار ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقے کے یہ بادشاہ ہے، یہ کنگ ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ پورا سسٹم جو حکومتی مشینری ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جو اس کیس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے گھر میں 20 چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ ایک بانڈیڈ لیبرر کے طور پہ کام کر رہی ہیں، ان کا مسلسل ان کا سیکشل ابیوز ہو رہا ہے۔ اور یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس بچی کے ساتھ بھی جس قسم کا ظلم ہوا ہے وہ مسلسل یہ بچی جو ہے وہ ٹارچر کا شکار ہو رہی ہے۔ نہ اس علاقے میں کسی نے زبان کھولی، نہ وہاں کی کوئی پولیس، نہ وہاں کا کوئی لوکل کاؤنسلر، اور یہ خاندان جو خود سیاسی طور پہ جو ہے وہ ان کو ٹکٹ ملتے ہیں پارٹیوں کے، اور یہ اپنی وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا ایک ریاست کا جو آپ سمجھے کہ کولیپس ہے رول آف لا کا، اور جو پاکستان کے اندر جو ریاستی مشینری ہے وہ مکمل کولیپس کر چکی ہے، اور وہ ان جگہوں پہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو کہ طاقتور ہیں، جو کہ جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، اور وہ پھر پورے سسٹم کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کر رہے اور لوگوں کا استحصال کر رہے۔ اب یہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بالکل درست ہے کہ یہ بندہ جس طرح سے اپنے گھر کے اندر مطلب اس کی بیڈ روم میں کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس حویلی میں رہنے والے باقی تمام لوگ بھی اس کے جرم میں برابر کے شریک ہیں، جن کو پتا ہے کہ یہ بندہ یہ ظلم کرتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں ایک بچی کو لے کے گیا ہے، اس نے کیا ظلم کیا، اور کسی نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی، کسی نے اس کے اوپر احتجاج نہیں کیا۔ مطلب فرزانہ صاحبہ یقین کیجئے کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہ شخص اگر سامنے ہو تو اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی جائے، کہ آپ اندازہ لگائیں ان کے لیے انسان کیڑے مکوڑے ہیں کہ 10 سال کی بچی کو تم اس طرح سے استعمال کر رہے ہو۔ اور یہ مبینہ طور پر انٹرنیشنل بریکٹ کے بھی کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اشارے مل رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا کھیل نہیں ہے جو یہ کھیل رہا تھا۔ اور اس کی بیوی، ان کی بیویوں کا کیا کردار ہے؟ برابر کی شریک ہے کہ وہ عورت کمرے میں آئی، اس نے آ کے اس بچی کو دیکھا کہ تڑپ رہی ہے اور وہ اب چیک کر رہی ہے کہ مر گئی ہے کہ بچی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انسان کہلانے کے لائق ہیں یہ لوگ؟ نہیں، بالکل میں سمجھتی ہوں یہ ان کو انسان کے روپ میں یہ درندے ہیں جو ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اور ان کی شناخت بر وقت کر لینا اور ان کو کیسے کردار تک پہنچانا، ان کو سماج سے، سوسائٹی سے علیحدہ کر کے ان کو جیلوں میں بند کرنا جو ہے، جب تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے ہم اپنے بچوں کو اپنے ارد گرد باقی لوگوں کے محسوس نہیں کر سکتے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریاست کی عملداری ختم ہو رہی ہے، رول آف لا کمزور ہو رہا ہے، سزا سزا کا نظام ختم ہو رہا ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے ایک بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہر طرح کے اس طرح کے واقعات جو ہیں، ہر طرح کا تشدد جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور تشدد کرنے والے لوگ جو ہیں اتنا دکھ ہے فرزانہ صاحبہ اس بات کا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بڑے ایسے کیسز ہیں جو اٹھتے ہیں، ان پر بات ہوتی ہے، کمیٹیاں بنتی ہیں، شور مچتا ہے، کچھ دنوں کے بعد جب وہ سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں تب تو شور مچتا ہے، اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیس کہاں چلے گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائے گا کہ اس طرح کے مجرمان کو کیسی سزا ملنی چاہیے جو کہ عبرت کا نشان بنے، اور باقی لوگوں کے کان کھڑے ہوں کہ ایسی حرکت کریں گے تو یہ حال ہوگا؟
دیکھیے سزائیں تو ہمارے یہاں بہت سخت ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ریپ کی اور یہ گینگ ریپ کی سزائیں موت ہے بچوں، تو آپ اس سے زیادہ سزائیں کیا سخت کر سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ کہ ان سزاؤں سے لوگوں کو خوف اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے خوف پیدا اس لیے نہیں کہ ان کو یہ یقین ہے کہ ان کو یہ سزائیں نہیں ملیں گی. ان کو یہ یقین ہے کہ اگر وہ یہ جرم کریں گے، وہ یہ جرم کسی کے نوٹس میں بھی آئے گا تو تھانے دار بھی، جیسے کہ اس کیس میں ہوا، ایس ایچ او مل جائے گا، وہاں پہ جو میڈیکل وہ ہے، وہ اسٹاف ہے، وہ بھی رپورٹیں جو ہے وہ غلط بنا دے گا اور اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. مطلب یہ جو طاقت کے نشے میں جو یہ درندے اور حیوان ہیں، وہ اسی لیے ان کے میں تھوڑا سا اس پہ جاؤں گی فرزانہ صاحب، آپ اس چیز پہ بھی بات کریں. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے یہ لوگ الٹریٹ ہیں، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو پیری کلچر ہے کہ آپ نے اپنے مریدین ہیں، آپ نے اپنے بچے چھوڑ دیے، وہ وہاں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں مرغی بھی اپنے نا چوزوں کو بچاتی ہے اپنے پروں کے نیچے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے. پتہ نہیں کس طرح کے ماں باپ ہیں یہ بھی. دیکھیے وہی نا، ماں باپ بھی ایسے جو ذمہ دار ہے، اپنے ایک جہالت ہے لوگوں کو، مطلب لوگ 10 بچے پیدا کرتے ہیں اور ان کا ریشنل یہی ہے کہ وہ بچوں کو لوگوں کے گھروں میں ڈال دیں گے، اگر 5-5 ہزار بھی ملیں گے تو مہینے میں 50 ہزار ان کو مل جائیں گے. ظاہر ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں ہوں گی، اور غربت جو ہے، مطلب ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے وہ غربت کے ہاتھوں ہی تنگ آ کے اپنے بچوں کو مدارس میں چھوڑ آتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چھوڑ آتے ہیں. یہ صرف ان پڑھ، آپ دیکھیں گے یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ صرف ان جگہوں پہ نہیں ہو رہا جہاں جہالت ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کو یاد ہے کہ ابھی جو طیبہ کا کیس تھا اور ابھی تو کیس ہے جس میں جج اور اس کی بیوی انوالو ہے، تو یہ سارے واقعات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک شدت پسندی اور ایک یہ جو بربریت، جنسی بربریت کا جو ایک وہ ہمارے. لیکن فرزانہ صاحبہ مسئلہ بتاؤں کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب بھی کیسز چلتے ہیں عدالتیں سزائیں سنا دیتی ہیں، سزائیں ہونے کے بعد یہ کب چھوٹ جائیں، پیسے ویسے دے کے، ساز باز کر کے، دیت دے کے، کچھ پتہ نہیں چلتا. جب تک کوئی سنسار نہیں ہوگا، جب تک سرعام پھانسی پر نہیں لٹکایا جائے گا، یہ کیسز رکنے والے نہیں ہیں. دیکھیے بات یہی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سزائیں جو ہے وہ ہونی، جو بھی سزا آپ کے قانون میں ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے. لوگوں کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے کہ اگر ہم جرم کریں گے تو اس ملک کا اندر ایک قانون ہے اور وہ قانون کی وہ گرفت میں آ جائیں گے. لیکن جب لوگوں کو یہ یقین ہے کہ وہ اس کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتے، اور اگر آ بھی گئے تو پورا سسٹم ان کی جیب میں ہوگا، وہ خرید لیں گے، وہ لائر بھی، ججوں کو بھی، میڈیکل سب کو خرید لیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں فرزانہ صاحبہ کہ اس بچی کی ماں کو آپ دیکھ رہی ہوں گی، وہ بالکل بیچاری غریب لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، کہ پتہ چل رہا ہے وہ حالانکہ کہہ رہی ہے کہ اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں لیکن وہ اپنی بیٹی کے خون کا حساب لے گی. یہ وہ بندہ ہے جس نے ڈاکٹر کو بھی اپنے ساتھ ملایا کہ ہاسپٹل سے جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کیسے گھر چلی گئی، جب نظر آ رہا ہے کہ جسم پر واضح تشدد کے نشانات ہیں اور بچی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے. اس کے بعد اس کو کوئی ڈرگ بھی دیا گیا، جس طرح وہ تڑپ کے مری ہے، وہ ایسے ہی نہیں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اس کو کوئی ڈرگز بھی دیے گئے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ علاقے کی جو پولیس ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے، اس کے گھر میں اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، دیگر ملازمان جن کو پتہ ہے کہ جناب یہ سب یہ کر رہے ہیں لیکن وہ بھی خاموش ہیں، وہ بھی خوف میں مبتلا ہیں. لیکن یہی ہے نا، یہ جو ایک بےحسی، ایک اس طرح کی بےحسی اور ایک یہ ظالمانہ جو ایک جبر کا جو ایک رجحان ہے، یہ بہت خطرناک ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر روز ہی ہم اس قسم کے ہولناک واقعات جو ہیں وہ ہماری نظر سے گزرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے جو بچی جس کو لاہور میں جس کا بھی اس وقت ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، جس طرح سے اس کے اوپر ظلم ہوا ہے اور اس بچی کے اوپر جس طرح سے ظلم ہوا ہے. ابھی آپ کئی واقعات تو جا رہے ہیں، ابھی میڈیا کے نوٹس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں. بسوار موڑ پہ 8 سال کی بچی کو کڈنیپ کیا ہے اور اس کو ریپ کیا اور پھر اس کا گلا گھونٹ کے مار دیا. مطلب یہ ایک ایسا پینڈیمک کی طرح یہ پھیل رہا ہے، جس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ جس میں لوگ جو ہے وہ کھلے عام بے دھڑک جو ہے، وہ جو ولنریبل ہیں، جو کمزور ہے، وہ بچے ہیں یا ٹرانسجینڈر عورتوں کے اس کے اوپر حملہ آور ہو رہے. وجہ یہی ہے کہ افراتفری کا عالم ہے، ایک جنگل کا قانون ہے
ریاست کی عملداری ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں سوچتی ہوں کہ یہ اور آف کورس یہ رجحانات جو ہیں آپ یہ دیکھ لیں نا کہ پچھلے 75 سالوں میں جب ہم نے اپنے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ نہیں کیا، ان پہ غربت، ان کے معاش، ذریعہ معاش کے لیے کچھ نہیں کیا، لوگوں کے اندر کوئی سوچنے سمجھنے کی پتہ نہیں ہم لوگوں نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے، ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں. ہمارے لیے پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ چونٹی کو بھی مارتے ہوئے دل دکھتا ہے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو پاک ہیں، حیوان ہیں، نہ جانے ان کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے کہ ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کسی کی جان لے لینا، کسی کے ساتھ اتنا ظلم کرنا. خیر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اپنا، اور ان لوگوں کو نا یہاں بھی سزا ملنی چاہیے، اور آگے تو اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ان کو وہاں پہ بھی یہ ان کے گریبان پکڑے ہوں گے ان بچوں نے جو یہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا فرزانہ باری صاحبہ. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا. کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.